آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ مصر میں اس وقت بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے۔ ناظرین، ظالم اور جابر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا۔ فرعون نے خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور بد اخلاق شخص تھا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت میں موجود تمام لوگوں کو خود کو سجدہ کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اور جو کوئی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو فرعون اسے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیتا، تاکہ پھر کبھی بھی کوئی ایسی جرت نہ کرے۔ ناظرین، اس دور میں فرعون مصر نے اپنی عورتوں کے بال سنوارنے کے لیے بھی باندیاں رکھی ہوئی تھی۔ فرعون باہر کے لوگوں سے تو زبردستی اپنی عبادت کروا لیتا، لیکن فرعون کے اپنے محل میں ایک عورت نے فرعون کو جھوٹا خدا مانتے ہوئے ایک خدا جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لا رکھا تھا۔ فرعون نے اپنی بیٹی کے بناؤ سنگار کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوا تھا۔ اس وقت بناؤ سنگار کرنے والی عورت کو مشاطہ کہتے تھے، اس لیے اس عورت کو مشاطہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون نے خاص اپنی بیٹی کے کام کاج کے لیے اسے مقرر کیا تھا۔ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اتفاقاً مشاطہ کے ہاتھوں سے کنگھی نیچے گر گئی۔ کنگھی نیچے گرتے ہی اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے حیرت سے مشاطہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے آج بہت ہی عجیب کلمہ بولا ہے، جبکہ اصل خدا تو میرا باپ فرعون ہے، پھر تم نے یہ کس کا ذکر کیا ہے؟ اس پر مشاطہ نے جواب دیا کہ تمہارا باپ فرعون خدا نہیں ہے اور نہ ہی وہ خدا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے اس خدا کا ذکر کیا ہے جو مجھے، تمہیں اور تمہارے باپ فرعون کو روزی دیتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اچھا تو تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی۔ اس پر مشاطہ نے کہا کہ ہاں بالکل، میرا اور تمہارا اور تمہارے باپ کا خدا صرف ایک اللہ ہی ہے اور حقیقی خدا بھی وہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اس بات کی اطلاع فوراً اپنے باپ کو پہنچا دی۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے فوراً مشاطہ کو اپنے دربار میں بلوا لیا۔ جب مشاطہ کو لایا گیا تو فرعون نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے سچ میں میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مان رکھا ہے؟ تو مشاطہ نے بغیر ڈرے فرعون سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہاں، میں تمہیں اپنا خدا نہیں مانتی اور نہ ہی کبھی مانوں گی۔ تیرا، میرا اور اس ساری کائنات کا صرف ایک ہی خدا ہے اور وہ خدائے بزرگ و برتر ہے۔ فرعون کو اپنے سامنے اس طرح جرت سے بات کرنے کی کسی سے بھی امید نہیں تھی، اور پھر وہ بھی انکار کی صورت میں۔ یہ سن کر فرعون سخت غضبناک ہو گیا۔ اس پر فرعون نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کو ایسی سزا دی جائے کہ پھر کبھی بھی کوئی اتنی ہمت نہ کرے۔ فرعون کو پتہ تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لہٰذا اس نے مشاطہ کے بچوں کو اپنے دربار میں لانے کا حکم دیا۔ مشاطہ کے بچوں کو لایا گیا۔ ساتھ ہی فرعون نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی بڑی سی دیگ میں تیل یا پانی گرم کیا جائے، اور حکم دیا کہ مشاطہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے۔ فرعون کی یہ بات سنتے ہی مشاطہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن پھر بھی مشاطہ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ اس کے ایک بچے کو پکڑ کر جب کھولتے ہوئے تیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ کبھی اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو کبھی فرعون کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتا رہا، لیکن اس بیچارے کو کھولتے تیل میں پھینک دیا گیا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اس بچے کا گوشت جل کر صرف ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگ گئیں۔ ایک بچے کو جلانے کے بعد فرعون نے مشاطہ سے کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، میری اطاعت کر لو، لیکن مشاطہ نے جواب دیا کہ ابھی تو صرف ایک بچے کی قربانی دی ہے، اگر 100 بھی ہوتے تب بھی میں تجھے خدا نہ مانتی۔ فرعون مشاطہ کی بہادری دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد اس کے باقی کے بچوں کو بھی جلا کر اسی بھٹی میں ہڈیوں کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد سپاہی اس کے شیر خوار بچے کی طرف بڑھے۔ بچے کو پکڑتے ہی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، لیکن وہ خدا مشاطہ پر ہونے والے ظلم اور اس کے صبر کی انتہا سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے شیر خوار بچے کو بولنے کی طاقت عطا کر دی، اور اس بچے نے بھرے دربار میں اپنی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اے میری ماں، بے شک تو حق اور سچ پر ہے، اور دنیا کی سزا آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اس بچے کو بولتا دیکھ کر فرعون کے ساتھ اس کے درباری بھی حیرت زدہ ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ اس معجزے کے باوجود بھی اس بچے کو کھولتے تیل میں پھینک دیا گیا۔ مشاطہ نے اپنی آنکھوں کے آگے اپنے تمام بچوں کو موت کے منہ میں جاتے دیکھا تھا، حالانکہ وہ اپنے تمام بچوں کو صرف ایک جملہ فرعون کو خدا کہہ کر بھی بچا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ صرف موت سے بچنے کا ایک بہانہ ہونا تھا، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے، اور یہ سزا اس اجر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔
سب سے آخر میں اس عورت کو بھی کھولتے تیل میں ڈالنے کے لیے پکڑا گیا۔ اس عورت نے فرعون سے ایک درخواست کی کہ تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ساری ہڈیاں ایک ہی جگہ پر دفنا دینا، تو اس کام کے لیے فرعون نے منظوری دے دی۔ اس کے بعد اسے بھی کھولتے تیل میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی خواہش کے مطابق ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے سرزمین مصر میں دفنا دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو گئی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا۔ 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔ براق پر سوار ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مصر سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصر کی زمین سے خوشبو محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس خوشبو کے بارے میں پوچھا کہ یہ اتنی اچھی خوشبو یہاں سے کیوں آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، فرعون کی ایک باندی تھی، اس نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کا سودا کیا تھا، جانیں قربان کر دی لیکن ایمان ضائع نہیں ہونے دیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ یہاں سے خوشبو اس لیے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر اس عورت اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو دفنایا گیا ہے۔ جس دن سے انہیں دفن کیا گیا ہے اس دن سے یہاں سے اسی طرح خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح آتی رہے گی۔ ناظرین، اس واقعہ سے آپ مشاطہ کی بہادری اور صبر کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔